افیکٹڈ ایریاز تھے، پرائم منسٹر صاحب نے اس میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان کا جو مارک اپ ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کا 50% فیڈرل گورنمنٹ نے بوجھ برداشت کرنا تھا، اور 50% جن بینکس نے لونز ڈسپرس کیے تھے 50% وہ بینکس جو ہیں وہ لون یہ کریں گے اپنا، انہوں نے کرنا تھا۔ اور اس میں جو میرے خیال میں اسٹیٹ بینک نے یہ نکالنا ذرا، اسٹیٹ بینک نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا، سرکولر بھی بھیج دیا تمام بینکس کو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اور اگر کسی دوست نے دیکھنا ہوگا تو وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہم لے کر آئے تھے۔ یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے 21 دسمبر کو نکالا ہے، مارک اپ ویور اینڈ فائنانسنگ اسکیمز فار فارمرز ان رین اوبلیک فلڈ افیکٹڈ ایریاز انڈر کسان پیکج 2022۔ سو دس از آلسو اویلیبل، اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان غریب لوگوں کی، ان تباہ حال لوگوں کی، جن لوگوں کا اس فلڈز کے اندر بہت ہی مشکل سے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنی زندگی کی اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں، یہ ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ تھی کہ ان کا 100% مارک اپ جو ہے وہ ویو کر دیا گیا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کی پروگریس جو ہے وہ بھی بہت ٹھیک جا رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 تھا جی پروویژن آف سبسڈی فار انٹرسٹ فری لونز ان دی فلڈ افیکٹڈ ایریاز۔ اس میں میں گزارش کر دوں کہ یہ تقریباً یہ جو پہلا تھا جو مارک اپ تھا وہ تقریباً بنتا تھا 10.62 بلین روپیز، یہ جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تھرڈ پوائنٹ جو بتا رہا ہوں سبسڈی فار انٹرسٹ فری لونز، یہ بنتی ہے 8.2 بلین روپیز۔ یہ آئندہ بھی جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز میں کاشتکار کسان جو ہے وہ لون لے گا، وہ بھی لون پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ انٹرسٹ فری دیا جائے گا، اور اس میں بھی 8.2 بلین روپیز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ، اور اس کا بھی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ یہ بھی جاری ہو گیا ہے اسٹیٹ بینک نے، اور یہ بھی 21 دسمبر کو مارک اپ سبسڈی اینڈ رسک شیئرنگ اسکیم فار فارمر میکنائزیشن، یہ 21 دسمبر کو یہ بھی جاری ہو گیا۔ اگر کوئی دوست چاہے گا تو وی کین پرووائڈ ہم دی فیکچوئل پوزیشنز۔ تو یہ بھی بہت اچھا، ایک بہت بڑی سپورٹ ہے ان لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اچھی چیز تھی یہ تھا پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم۔ یہ ایک یوتھ اسکیم چل رہی ہوتی ہے، مدتوں سے چل رہی ہوتی ہے ایک یوتھ اسکیم، اس میں ایگریکلچر کا کمپوننٹ شامل نہیں تھا۔ تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو یوتھ ہماری ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، انٹرسٹڈ ہے یا ان کی خواہش ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ ایڈ کیا ہے کہ اس میں ایگریکلچر کا کمپوننٹ شامل کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں، یوتھ جو ہے ہماری، وہ اس سے مستفید ہو سکے۔ اور یہ 12 دسمبر کو اسٹیٹ بینک نے یہ پرائم منسٹرز یوتھ بزنس اینڈ ایگریکلچر لون اسکیم، یہ 12 دسمبر کو اسٹیٹ بینک نے اس کو نوٹیفائی کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے نیچے بینکس کو بھجوا دیا۔ تو یہ بیسیکلی یہ میں فردر بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ جو سب سے زیادہ کامیابی ہے جو وزیر اعظم صاحب کی ذاتی دلچسپی سے، اور ان کی بہت زیادہ، کیونکہ انہوں نے اپنے اس کسان پیکج کو دل کے بہت قریب رکھا ہوا ہے، تو یہ تینوں نوٹیفیکیشنز جو ہے امپلیمنٹیشن کے، یہ منہ بولتا ثبوت ہیں کہ گورنمنٹ کتنی سیریس ہے، کتنی انٹرسٹڈ ہے، اور کاشتکار کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ان محدود وسائل کے اندر آپ کو اندازہ ہوگا یقیناً کہ کتنے محدود وسائل ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ تینوں اسٹیٹ بینک نے اپنا امپلیمنٹ کرتے ہوئے یہ تینوں نوٹیفیکیشنز جاری کر دی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ اس کا فردر بھی جو ہے نا اس کی پروگریس بہتر ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتے جی یہ مارک اپ سبسڈی اینڈ رسک شیئرنگ اسکیم فار فارم میکنائزیشن، اس کا بھی نوٹیفیکیشن آ گیا جی۔ یہ 6.4 بلین روپیز تھا فرسٹ ایئر کے لیے، اور اس کا بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ سرکولر جو ہے اس کا جاری کر دیا ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں ہم کہ اس کا بھی جو ٹارگٹ ہے گورنمنٹ کا، وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جو سب سے مین پوائنٹ تھا نمبر 6 پہ، دیٹ واز دی ریڈکشن ان DAP پرائسز۔
اب آپ کو بھی پتہ ہے جو ایگریکلچر کی بیچ پہ ہوتے ہیں، جو رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ایگریکلچر کو، یہ ایک ٹائم تھا کہ یہ کسان کے لیے خواب ہو گیا تھا کہ وہ گندم کی فصل میں یا جہاں جہاں پر اس نے ڈی اے پی یوز کرنی ہے وہ کبھی استعمال کر پائے گا۔ 14,000 14,500 تک ڈی اے پی کی قیمت چلی گئی تھی۔ اس میں انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے، چونکہ یہ ان کے متعلقہ تھا فرٹیلائزر کا شعبہ، انہوں نے دن رات محنت کی وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر، اور اس میں نتیجہ یہ نکلا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو 2500 روپیہ اس بیگ کی قیمت کم کی، اور 13,750 سے یہ 11,250 پہ آ گیا۔ 2500 روپیہ اسٹیٹ وے جس دن انہوں نے کسان پیکج اناؤنس کیا تھا اس دن کم کی تھی، اور آج الحمدللہ ڈی اے پی اتنی اویلیبل ہے ہمارے پاس، اتنی اویلیبل ہے، اور اس کی پرائس جو ہے وہ اب 10,000 سے بھی نیچے آ گئی ہے، اور اب 9,000 روپے میں مارکیٹ میں اس وقت اویلیبل ہے ڈی اے پی۔ سو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا اور بہت تگڑا سٹیپ تھا جو وزیر اعظم صاحب نے لیا، اور اس سے یقیناً کاشتکار کمیونٹی جو ہے، وہ کسان کمیونٹی جو ہے وہ اس سے خوش ہوں گے۔ اسی طریقے سے نمبر 7 پہ سبسڈی آن امپورٹڈ یوریا۔ یوریا کی ضرورت چونکہ راؤنڈ دی ایئر رہتی ہے، اور اس کے اوپر سبسڈی دینے کے لیے یہ جو فسکل آؤٹ لے تھا اس کا یہ تقریباً کوئی 30 بلین روپیز تھا۔ سو ہم نے کیا یہ کہ اس کو پروونسز کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ ان کے ساتھ مل کر، یہ بھی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے بڑی محنت کے ساتھ، اور ان کے منسٹر صاحب نے، سیکرٹری صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ اس کو یہ کر کے، اور ہم اپنا پروونسز کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، تاکہ وہ ایکشن لیں۔ کہیں پر یہ جو سبسڈی پرووائڈ ہو رہی ہے جو کاشتکار کے لیے رکھی گئی ہے، وزیر اعظم صاحب نے رکھی ہے، اور اس میں کہیں پہ اگر کوئی بددیانتی ہو رہی ہے، کوئی ڈیلرز کر رہے ہیں، کوئی اور کر رہا ہے، تو صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہم رابطے میں ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، جو بھی میکسیمم ایکشن ہو سکتا ہے تاکہ کاشتکار کی سبسڈی ڈسٹرب نہ ہو۔ اسی طریقے سے انکلوژن آف ایگرو ایس ایم ایز ان ایس ایم ای ماڈرنائزیشن اسکیم، یہ فنانس ڈویژن، منسٹری آف کامرس اور اسٹیٹ بینک، ایگزسٹنگ اسٹیٹ بینک کی ری فائنانس اسکیم ٹو کور ایگرو ایس ایم ایز، اس میں گزارش کر دوں کہ اس میں 4.782 ملین ڈسپرس ہو چکا ہے انڈر دی اسٹیٹ بینکس ایس ایم ای ماڈرنائزیشن اسکیم، آف وچ روپیز 2,710 million, which amounts to almost 56.7%, have been availed by agriculture sector, agriculture SMEs. So again, اس کی implementation, اس کی progress جو ہے, this is also very good, it is around 57%, اور یہ بھی implementation جو ہے اس کی وہ بڑی proper ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ آ جاتا ہے جی سب سے بڑا ایشو جو آ جاتا ہے وہ ہے انٹرسٹ فری لون ٹو لینڈ لیس فارمرز۔ یہ ہمارے پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان کے ہر جگہ پہ ہی بہت سارے کاشتکار ایسے ہیں، کسان ایسے ہیں جو زمینوں کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کی، میری، کسی اور کی زمین ٹھیکے پہ لے کر، مستاجری پہ لے کر کاشتکاری کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی جو زمین وہ لیجیٹیمیٹلی ثابت کر دیں گے کہ ہاں جی انہوں نے میرے سے لی ہے، آپ سے لی ہے، فلاں سے لی ہے، اور وہ زمین کاشت کر رہے ہیں ٹھیکے پہ لے کر، مستاجری پہ لے کر، ان کے لیے بھی انٹرسٹ فری لون جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے کیا ہے، اور یہ بھی اس کا بھی جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے سرکولر ایشو کر دیا ہے ٹو آل بینکس، جو ایگریکلچر لونز میں ڈیل کرتے ہیں بینکس، ان کو یہ ایشو ہو گیا ہے، اور یہ بھی تقریباً کوئی اراؤنڈ 5 بلین روپیز کا یہ ہونا ہے، اور یہ میرے خیال میں وہ بالکل جو لینڈ لیس لوگ ہیں یہ ان کو لیے 5 بلین روپیز رکھا ہے تاکہ ان کو یہ مل جائے، اور یہ بھی ڈسپرس ہونا شروع ہو گیا۔ اب یہ ایک ایسا ایشو ہے، یہ میں آپ سے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا اس میں دو تین چیزیں ہیں، وہ اس میں ایک نمبر 11 پہ، نمبر 10 میں سکپ کر رہا ہوں، نمبر 11 پہ پی اے یو جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کر آج کے دن تک، پیکج کے اناؤنسمنٹ کے دن تک، جو پی آئی یو تھا اس کی ویلیو رکھی ہوئی تھی انہوں نے 4,000 روپے،
اور 4,000 روپے کے اوپر یہ ساری ڈیلنگ ہوتی تھی. کاشتکار جب لون لینے جاتا تھا تو اس کا 4,000 روپیہ ایک یونٹ کی قیمت تصور کی جاتی تھی. کسی اور سلسلے میں جاتا تھا, وہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑھا کر 4,000 سے 10,000 روپیہ کر دی ہے. اور اس کے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے, اور وہ اس کا دے ہیو شیئرڈ نوٹیفیکیشن آف انکریزڈ پی آئی یو ویلیو وچ اماؤنٹس ٹو ₹10,000. سو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کاشتکار کے لیے, چھوٹے زمیندار کے لیے, کاشتکار ایون بڑے زمیندار کے لیے بھی, جب اس کی ایک پی آئی یو کی ویلیو وہ 4,000 سے 10, اٹ از آلموسٹ مور دین ڈبل, وہ اس کا وہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہو جائے گا. دوسرا ایک جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا, دیٹ واز امپورٹ آف 5-year-old ٹریکٹرز ود ڈیوٹی ریڈکشن. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے بڑی کوشش کی انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے کہ کسی طریقے سے ہم بینکس کے ساتھ رابطہ کریں کہ اگر میں گاڑی لے سکتا ہوں بینک سے لیز پہ اور کچھ دیے بغیر, وہ گاڑی ہی کولیٹرل ہوتی ہے, اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہم کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں 20%, 25%, جو بھی بینکس کی اسکیمز ہوتی ہیں. یہ کاشتکار ایسا بدقسمت ہے کہ یہ اس کا لاکھوں روپے کی ملکیت کا 1 ایکڑ ہوتا ہے, اور یہ 10-12 ایکڑ بھی پلج کرا کے بینک سے لیز پہ ٹریکٹر نہیں لے سکتا. بینکس جو ہیں دے ڈونٹ فائنانس. پھر انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پر کوشش کی کہ ہم جو ہمارے لوکلی مینوفیکچررز ہیں ٹریکٹرز کے, وہ اس کی پرائس نیچے کریں. انہوں نے بھی کہا کہ جی نہیں جی, ہمیں تو پڑتا ہی اتنے کا ہے, ہم تو جی اس سے نیچے نہیں دے سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا کہ پرائم منسٹر صاحب نے 5 سال استعمال شدہ ٹریکٹر پاکستان امپورٹ کرنے کی اجازت دی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اتنا سستا ہوگا کہ اس سے کاشتکار بھی خوش ہوں گے, اور وہ لوگ جو چھوٹے زمیندار ہیں جو نہیں افورڈ کر سکتے, جو ساری زندگی قرضوں میں دبے رہتے ہیں, وہ بھی یقیناً خوش ہوں گے کہ ہمیں ایک سستا جو ہے, جو مین سب سے امپورٹنٹ مشینری ہے ٹریکٹر کاشتکاری میں, تو وہ بھی ملتا ہے. اب اس میں تھوڑی سی چینج ہم لا رہے ہیں. یہ 5 سال کی بجائے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک سمری موو کی ہوئی ہے تاکہ 3 سال پرانا ٹریکٹر جو ہے وہ بھی امپورٹ کیا جا سکے, اور اس کے امپورٹ کے لیے جو یہ لوکل یہ جو مینوفیکچرنگ کی یہ نمبر 13 پہ جو ہے, اس میں ہم ریڈکشن جو ڈیوٹی پہ ہے, جو سپیئر پارٹس آتے ہیں باہر سے, جس میں آ کر جو نئے ٹریکٹر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یا پرانے بھی استعمال ہوتے ہیں, وہ 35% ڈیوٹی تھی. اس کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو فوری طور پہ 15% پہ لے کے آئیں, تاکہ لوگ اگر کوئی استعمال شدہ ٹریکٹر امپورٹ کرتا ہے اور اس کے اسپیئر پارٹس دوسری تیسری چیزیں جو ہیں وہ ان کو اویلیبل ہوں. اور وہ یہ فائنانس ڈپارٹمنٹ اور FBR کے پاس اس وقت سمری ہے, وہ بہت جلدی انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی جو ایک امپلیمنٹیشن فالو اپ میٹنگ ہونی ہے اس کے اوپر وہ آ جائے گا. اسی طریقے سے اب میں واپس آ جاؤں جی وہ نمبر 10 پہ, کہ وہ یہ آپ نے سنا ہوگا ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی ہم دینے لگے تھے کہ جدھر فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں وہاں پر ہم 100% ہم ویٹ سیڈ اور آئل سیڈ جو ہے وہ ہم فری کاشتکاروں میں تقسیم کریں. نیچرلی سندھ کا صوبہ جو تھا وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوا تھا سیلاب میں, اس کے بعد بلوچستان تھا, اس کے بعد KPK تھا, اس کے بعد پنجاب تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پنجاب میں بہت کم نقصان ہوا, اور KPK میں بھی کافی نقصان ہوا ہے. ان بھائیوں کے ساتھ بھی ہمیں پوری ہمدردی ہے. اسی طریقے سے سندھ کے تو آلموسٹ میرے خیال میں کوئی 23 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جو مطلب بے شمار کراپس ایسی ہیں. مثلا کاٹن ہے, کاٹن 100% تباہ ہو گئی ہے. کھجور ہے, کھجور 100% تباہ ہو گئی ہے. اور اس طرح کے بہت سارے کراپس ہیں. اور اگر کوئی کراپ ایسا نہیں ہے, اگر وہ 100% تباہ ہونے سے بچا ہے تو کم از کم پارشیلی وہ ضرور تباہ ہوگی, پارشیلی اس کا نقصان ضرور اٹھایا. تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ایک ٹاسک دیا کہ آپ ان کو فری سیڈ جو ہے وہ آپ کریں. وہ پھر ہمارا ایک ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ تھا,
وہ اس پروجیکٹ میں ہم نے ورلڈ بینک کے ساتھ 2-3 میٹنگز کی، اور میٹنگز کرنے کے بعد ہم نے وہاں پر ایک $22 ملین چھوڑ دو $22 ملین کی رقم جو ہے وہ اویلیبل تھی. وہ ہم نے ورلڈ بینک کو 2-3 میٹنگز کرنے کے بعد ان کو اس بات پر منایا کہ ہم اس کو ری اپروپریٹ کریں، اور ری اپروپریٹ کر کے وہ رقم جو ہے وہ ہم ویٹ سیڈ جو ہے اس کو مہیا کریں. تو وہ تقریباً کوئی 5 ارب روپے کے قریب تھی. وہ 5 ارب روپے کے لیے ہم نے 4 ارب روپے کا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ویٹ کا سیڈ مہیا کیا جائے، اور 1 ارب روپیہ آئل سیڈز کا جو سیڈ ہے وہ ہم مہیا کریں ان کاشتکاروں کو جو ڈسٹرب ہوئے ہیں. تو جب یہ اسکیم پرائم منسٹر صاحب کے پاس میں لے کر گیا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، یہ بہت تھوڑے پیسے ہیں، آپ یوں کریں، یہ تو ورلڈ بینک کی ایک وہ ان کی کنٹریبیوشن ہو جائے گی، آپ 5 ارب روپیہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس میں ایڈ کریں. 10 ارب روپے کی ایک اسکیم بنائی گئی. وہ طے یہ ہوا کہ این ڈی ایم اے جو ہے وہ اس کو پریکیور کرے گی سیڈ کو، اور وہ صوبائی حکومتوں کو اعتماد میں لے کر صوبائی حکومتوں کو ساتھ ملا کے پی ڈی ایم ایز کو جو صوبوں میں پروونسز میں کام کرتے ہیں ان کو ساتھ ملا کر، اور متعلقہ ڈی سیز کو جو فلڈ افیکٹڈ اضلاع ہیں ان کے ڈی سیز کو ہم پہنچائیں گے. اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو چونکہ سندھ میں 1 ماہ 1.5 ماہ پہلے ارلی سوئنگ ہوتی ہے، سیم از دی کیس آف بلوچستان آلسو، تو وہ ان کے سارے پروسیجر میں وہ اپنا یہ ٹائم گزر گیا، اور کاشتکاروں نے چونکہ جو سیڈ ہم نے مہیا کرنا تھا وہ سیڈ کمپنیز چونکہ پاکستان کی تھی، لوکل تھی، وہ ان لوگوں نے بیچاروں نے اپنی ہمت کے تحت خرید کے انہوں نے کہا ہم گندم کی سوئنگ جہاں جہاں پر ایریا لینڈ اویلیبل تھی جو فلڈ سے بچی ہوئی تھی اور جس کا پانی نیچے جا چکا تھا، وہاں پر انہوں نے اس کی سوئنگ کر لی. اور سوئنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں یہ کریں کہ ہم نے ایک دوسری آلٹرنیٹ اسکیم بنائی کہ چلے اگر آپ ان کو نہیں چاہیے ویٹ سیڈ نہیں چاہیے، ان کو آئل سیڈز نہیں چاہیے، ہم نے کہا کہ یوریا کے اوپر ہم سبسڈی دے دیتے ہیں کہ کم از کم ہم یوریا پہ سبسڈی دے دیں. لیکن ابھی بھی جو صوبائی حکومتیں ہماری ان کی خواہش ہے کہ ہم ان کو یہ کیش اسسٹنس کی شکل میں دیں، اور وہ جہاں جہاں محسوس کریں گی کہ کاشتکار کو کیش اسسٹنٹ کی یا اس کے اوپر کوئی قرضہ جاتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی اور پریشرز ہیں، تو وہ ابھی جو ہے یہ معاملات جو ہیں ابھی چل رہے ہیں. اس کے اوپر میرے خیال میں ابھی کوئی فیصلہ اس لیے نہیں اس کے اوپر پیش رفت ہو سکی کہ ابھی میٹنگ ہم نے وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ میرے ذمے اور انٹیریئر منسٹر کے ذمے لگایا کہ ہم کاشتکاروں کے وفود کے ساتھ ملاقات کریں، اور اس کے بعد پھر فائنانس منسٹر صاحب کو اور وزیر اعظم صاحب کو ہم اعتماد میں لے کے جو بھی صورتحال ہوگی، جو ہمارے کسان بھائی چاہ رہے ہوں گے اس کے مطابق ہم اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں گے. جی سر، 1 سیکنڈ، 2 پوائنٹس رہ گئے، چھوٹے سے صرف 2 پوائنٹس رہ گئے. میں ایک آ جاتا ہے جی سب سے مین پوائنٹ، وہ ہے کہ ہم جو بجلی کے بل ہیں کاشتکاروں کے، کسانوں کے، یہ سب سے یہ ایک میجر بون آف کنٹینشن ہے کاشتکاروں میں اور ہم میں. اس کے اوپر کل بھی وزیر اعظم صاحب نے رات بھی ایک میٹنگ لی ہے جس میں وزارت خزانہ بھی تھی، پاور منسٹری بھی تھی، ہم بھی تھے، انڈسٹریز منسٹری بھی تھی. تو یہ جو ہم پرائم منسٹر صاحب کو ہم ملوائیں گے کاشتکاروں کے وفود سے، نمائندہ تنظیموں سے، کسان اتحاد ہے اور چیزیں اور تنظیمیں ہیں ان کی، تو اس میں ہم ان کے ساتھ معاملات کو طے کر کے اور وہ معاملات جو ہیں وہ لے کے جائیں گے. اور اسی میں جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ تھا کہ ہم نے جو ٹیوب ویلز ہیں ان کو بجلی سے ہم نے سولر پہ شفٹ کرنا تھا. وہ جب ہماری بات چیت چل رہی تھی اور یہ بجلی کے بل جو تھے، اب اس کے اوپر کچھ بنیادی فیصلے ہونے ہیں کہ کتنے ٹیوب ویلز جو ہیں، اب اس میں تقریباً نہ کوئی 2,85,000-86,000 ٹیوب ویلز ہیں جو بجلی پہ چلتے ہیں، ٹربائنس پہ چلتے ہیں، اور تقریباً کوئی 12 لاکھ کے قریب ٹیوب ویلز ہیں جو ڈیزل پہ چلتے ہیں. اور اس وقت جو ڈیزل پہ چل رہے ہیں وہ بعض کسانوں کا یہ خیال ہے، نمائندہ تنظیموں کا یہ خیال ہے
کہ جو ڈیزل والے ہمارے ٹیوبویلز ہیں وہ ہمیں زیادہ مہنگے پڑ رہے ہیں نسبتاً یہ بجلی والے بلوں کے. سو یہ بھی اسی آئندہ ہفتے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک میٹنگ بلا دیں تو میٹنگ بلا کے تو وہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ان کی نمائندہ تنظیموں کا اس میں وہ ہے وہ اس کا ہم کریں گے. اور ایک چیز یہ میں نے پہلے بات کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ایریا ہمیں اویلیبل ہے جس پہ ہم نے گندم کاشت کی ہے فلڈ کے بعد جہاں پر پانی نیچے چلا گیا اور زمین اویلیبل ہو گئی ہے زمین نکل آئی ہے کہ اس پہ کاشتکاری کی جائے وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ تباہی تو بے بہا ہوئی ہے بربادی بھی بے بہا ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن ان جگہوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت جو گندم کی فصل ہوگی وہ بھی ایک ریمارکیبل فصل ہوگی ایک بمپر کراپ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. بنیادی طور پر آپ کو اعتماد میں لینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک بہت بڑا پیکیج تھا جو وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا ان بڑے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے بھی اور اس کی پروگرس بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے. جو اسٹیٹ بینک کے نوٹیفیکیشنز ہیں وہ بھی آپ کو دکھائے ہیں اگر کوئی دیکھنا بھی چاہے تو وی کین آلویز شو دیم اور امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑی جلدی اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ اعتماد میں لیتے رہیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ بھائی کس حد تک پروگرس ہو چکی ہے کس حد تک امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے. تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بتایا کہ کچھ صوبوں کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے تھے شیئرنگ بیسس پہ بھی کچھ پروجیکٹ آپ کے شیئرنگ پہ کام ہونا تھا صوبوں کے ساتھ. کیا جو پنجاب میں اور کے پی میں جو گورنمنٹ ہے انہوں نے کچھ تعاون کا آپ کو یقین دہانی کرائی ہے؟ دوسرا آپ کی جو اتحادی حکومت ہے سندھ میں ان کے ساتھ کیا مسئلے مسائل چل رہے ہیں کہ گندم کی امدادی قیمت کی کیا ایشوز ہیں کہ اب تک وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے حل نہیں ہو رہا؟ اور تیسرا سویابین کا آپ نے بتایا تھا کہ وہ کینسر کا باعث بنتا ہے اس بارے میں بھی معلوم ہوا ہے کہ اس کو اجازت دے دی گئی ہے اور وہ جہاز بھی چھوڑ دیے گئے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارا ایگریکلچر سیکٹر تم نے سمو دیا اپنے ایک سوال میں. گزارش یہ ہے کہ پہلی بات آپ نے یہ کی تھی کہ صوبوں کے ساتھ ہمارے کیا مسائل چل رہے ہیں. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں چل رہا. دیکھیں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے اب یہ تھوڑا سا اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایگریکلچر سیکٹر ڈیوالو ہو چکا ہوا ہے 18ویں ترمیم کے بعد. ایگریکلچر سیکٹر کا اختیار صوبوں کے پاس ہے لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر کسی نے لون دینا ہے تو ساورن گارنٹی فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہے. اگر کسی نے ڈونیشن دینی ہے کسی نے ایڈ دینی ہے گرانٹ جو بھی دینا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو اس میں انوالو کرنا ہے. وی اسٹینڈ گارنٹی فار ایوری تھنگ. اور اس کے بعد یہ نیشنل فوڈ سیکورٹی جو ہے یہ اس کا لم سم ایک نچوڑ ہے کہ اگر گندم چاہے صوبائی معاملہ کیوں نہ ہو لیکن پالیسیز تو فیڈرل گورنمنٹ نے دینی ہے گندم کی اور اگر گندم شارٹ ہوگی تو امپورٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے وہ کمی بھی پوری فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے. سو ایز سچ مسائل کوئی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج کل میں سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. پنجاب نے 3000 روپے گندم کی سپورٹ پرائز طے کی کے پی کے نے 3000 روپے سپورٹ پرائز طے کی بلوچستان نے 3000 روپے سپورٹ پرائز طے کی اور سندھ نے 4000 روپے سپورٹ پرائز طے کی. میں کراچی گیا تھا میری چیف منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ایک منسٹریل کمیٹی بھی ساتھ گئی تھی 4-5 ہم وزراء تھے اور ہم نے چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس پر نظر ثانی کریں اور یہ ممکن نہیں ہے اگر یہ ایک سلسلہ ہم نے اس طریقے سے کیا تو شاید اس کے آفٹر افیکٹس اچھے نہیں ہوں گے کیونکہ گندم کی جب فصل اترتی ہے تو اس کے بعد پورے پاکستان کیا ہر کسی جگہ سے خریدار جو ہے وہ میدان میں آ جاتا ہے. تو جدھر 4000 روپے مل رہی ہوگی تو کاشتکار کی تو یہی خواہش ہوگی نا. تو ہم نے فوڈ سیکورٹی کو سب سے پہلے انشور کرنا ہے. ہم نے یہ انشور کرنا ہے ابھی آپ یہی دیکھیں نا کہ جتنی بھی گندم پیدا ہوتی ہے پچھلے سال کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں کہ جتنی بھی گندم پیدا ہوئی ہے اس کا صرف 20% گورنمنٹ پروکیور کرتی ہے. جسٹ 20% یا میکسیمم 21%. باقی 80% جو گندم ہوتی ہے ہماری وہ پھر بھی پرائیویٹ سیکٹر کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. فلور ملز والے مارکیٹ میں ہوتے ہیں
اور بے شمار سیڈ کمپنیز مارکیٹ میں ہوتی ہیں، وہ بے شمار لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس 20% کا بھی ہم ٹارگٹ انہانس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بے پناہ وسائل کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ اتنے فنڈ سپیئر کر سکتے، کیونکہ یہ صوبائی حکومتوں نے فنڈ سپیئر کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، اب یہ آپ کا جواب کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالی جس دن بھی یہ اگر یہ سندھ حکومت یا عین ممکن ہے کہ یہ پرائم منسٹر کے لیول پہ حل ہو، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو جائے اور اس کے بعد یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ اسی دن نکل آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے سویابین کے علاوہ کیا پوچھا تھا؟ سویابین کا اور شیئرنگ بیسس پہ کچھ پروجیکٹ ہیں؟ ہاں، شیئرنگ بیسس پہ اس میں شیئرنگ بیسس کا یہ ہے کہ یہ طے شدہ بات ہے، جس کے پاس ہمارے پاس ان رائٹنگ بھی ہیں چیزیں، کہ آج تک نہیں، شروع سے ہی جو چیز بھی پرووائڈ کی جاتی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے صوبائی حکومتوں کی۔ پھر بھی فیڈرل گورنمنٹ یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ بھائی 50% فیڈرل گورنمنٹ پے کرے، 50% صوبائی حکومتیں پے کریں، اور جو صوبائی حکومت اس میں شیئر ہولڈر، دیکھیں نا، اب NFC ایوارڈ کے بعد تو ساری ریسورسز ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تو بہت تھوڑے ریسورسز ہیں، اور یہ جو صوبے تو ہمارے ساتھ ڈیفرنٹ پروجیکٹس میں کام کر رہے ہیں، وہاں پر کام ہو رہا ہے۔ جس پروجیکٹ میں 50% شیئرنگ صوبائی حکومتیں نہیں دے رہی، وہ شاید فیڈرل گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ ہم وہ ان پروجیکٹس کو لے کر آگے چلے، اس لیے کہ 100% جو ہے وہ فائنانسز کی وہ ذمہ داری جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نہیں اٹھا سکتی۔ تیسرا میں وہ سویابین والا بتا دوں۔ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی یہ اطلاع غلط ہے کہ ہم سویابین کی اجازت دے رہے ہیں، ہم اجازت نہیں دے رہے، بالکل قطعی طور پہ۔ آج 3 جہاز آئے ہیں جی اب تک جو پکڑے گئے، 2 جہاز ان لوڈ ہو گئے تھے، یہ 20 اکتوبر کو پکڑے گئے تھے۔ اس کے بعد تیسرا جہاز یوکرین سے آیا تھا، وہ بھی ابھی ان لوڈ نہیں ہوا لیکن وہ پورٹ کے اندر ہے۔ 2 جہازوں کی وہ انہوں نے خود ڈکلیئر کیا کہ جی یہ GMO ہے، اور GMO بینڈ آئٹم ہے پاکستان میں۔ 2005 سے ایک کارٹاہینا ایک ٹریٹی ہوئی تھی کینیڈا میں 1992 میں، اس میں لیٹسٹ یہ ہے کہ 173 پارٹیز یا 173 ممالک اس میں دے آر پارٹ آف دیٹ ٹریٹی۔ اس ٹریٹی میں پاکستان بھی ایک سگنیٹری ہے اس ٹریٹی میں۔ اب انڈیا میں نان GMO سویابین جو ہے وہ اس کا 50% جو ہے وہ اکیلا US سے امپورٹ کر رہے ہیں، اور اپنی GMO جو ہے وہ ہمیں ادھر بھیج رہی ہے، اور باقی 50% جو انڈین پروڈیوس ہے وہ اپنی لوکل کنزمپشن پہ لگاتے ہیں۔ دیر آر سو مینی کنٹریز جو نان GMO سویابین پروڈیوس کر رہی ہیں، مارکیٹ میں پاکستان میں اویلیبل ہے۔ اب اس کے میں آپ کو ایک اور کمپوننٹ بتا دوں، چونکہ اس سے پہلے ملاقات چونکہ کیبنٹ نے فیصلہ کی ہے، تو اس فیصلے کے بعد میں آپ کو اعتماد میں لے رہا ہوں۔ میں آج تک ٹی وی پہ آ کر یا میں نے پریس میں آ کر یا صحافیوں کے سامنے، دوستوں کے سامنے میں نے اس پہ لب کشائی اس لیے نہیں کی کہ جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ دیکھیں، جو یہ پولٹری فیڈ تیار ہوتی ہے اس میں 73-74% استعمال ہوتی ہے میز، جو ساری پاکستان میں اویلیبل ہے، ہم 100% اویلیبل ہے، بلکہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ وہ 4 سے 5% انگریڈینٹس اور ہوتے ہیں، وہ بھی پاکستان میں اویلیبل ہے۔ سویابین کی جو کنٹریبیوشن ہے پولٹری فیڈ میں، دیٹ از 23%۔ اچھا، اب 2015 سے پہلے کیا اس ملک میں مرغیاں نہیں ملتی تھی؟ کیا اس ملک میں فیڈ ملیں کام نہیں کرتی تھی؟ کیا اس ملک میں اور چیزیں، ایک مل ثابت کر دیں جو 2015 سے پہلے سویابین میل جو ہے GMO کی وہ امپورٹ کرتے تھے یا کسی فیڈ مل میں شامل ہوتی تھی؟ یہ ایک ہوا بنایا گیا تھا کہ جی مرغی مہنگی ہو جائے گی، انڈے ناپید ہو جائیں گے، فلاں چیز یہ ہو جائے گی، فلاں چیز۔ لیکن الحمدللہ ایک کام غلط تھا، میں نے اس پہ سٹینڈ لیا، میں نے کہا نہیں، کم از کم میں نہیں کروں گا، کسی اور نے کرنا ہے بھلے کر لے، میں اس پہ نہیں کروں گا۔ اور آج کیبنٹ نے وہی منظور کی ہے
کہ یہ دونوں جہاز جو انلوڈ ہوئے ہیں یہ واپس جائیں گے، جن کے جہاز ہیں وہ واپس لے کر جائیں گے۔ تیسرا جہاز جو بھی انلوڈ نہیں ہوا اور اس کا ٹیسٹ پازیٹو آیا ہے، ان کو ایک ٹیسٹ اور ہم ان کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں اور ایک ٹیسٹ اور کروا کے اگر وہ پازیٹو ہوا تو وہ بھی ری ایکسپورٹ ہوگا، اگر پازیٹو نہ ہوا تو ہم کلیئر کریں گے۔ اور اس کا ایک میرے سٹینڈ لینے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آسٹریلیا سے دو بڑے ویسلز نان جی ایم او کے انہی لوگوں نے جو سالوینٹ پلانٹس کے مالک ہیں انہوں نے امپورٹ کیے ہیں اور وہ آسٹریلیا سے جہاز چل پڑے ہیں۔ ایک جہاز ایتھوپیا سے بک ہوا ہے، وہ بھی نان جی ایم او ہے، وہ بھی چل پڑا ہے۔ دیکھیں جب تک آپ نے یا تو آپ اپنے رولز تبدیل کر لیں، یا تو آپ اگر رولز پابندی لگا رہے ہیں، ایک چیز پکڑی گئی ہے، اس کے سیمپل کا رزلٹ آ گیا ہے، کس قانون کے تحت ہم وہ جہاز چھوڑ دیں؟ صرف اس لیے کہ ان کا منافع ڈسٹرب ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ یہ لوگوں کو زہر کھلا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ یہ ہم آپ یقین کریں یہ بیٹی کاٹن ہے نا، اس میں بھی سویابین یوز ہوتی ہے، ہم اس کے لیے کاٹن کی پالیسی نہیں لا رہے ہیں۔ کم از کم جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو ہم کریں، لیکن مطلب یہ تو اگلے دن اب ان کی یہ ایک میٹنگ، ہم نے بہت ساری میٹنگز کی ہیں ان کے ساتھ بھی۔ الٹیمیٹلی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ میرے موبائل میں ان کا لیٹر بھی، بلکہ ادھر بھی لگا ہوگا لیٹر، اگر وہ میرے یار یہ دیکھنا ذرا اس میں سویابین کیا ہے بلا۔ ان کی ہماری میٹنگ ہوئی، انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ یہ کیا ہے کہ جی آئندہ ہم نان جی ایم او منگوائیں گے، جی ایم او سیڈ ہم نہیں امپورٹ کریں گے۔ میاں ارشد صاحب ہیں، شاید وہ چینل 92 کے بھی مالکان میں سے بھی ہیں، شاید وہ جو چیئرمین ہے اس وقت آل پاکستان سالوینٹ ایسوسی ایشن کے، وہ شاید چینل 92 کے وہ ان کا ایک بزنس وینچر بھی ہے۔ وہ انتہائی شریف آدمی، وہ میرے پاس تشریف لائے تھے، آئی ایم گریٹفل کہ وہ تشریف لائے اپنی پوری نمائندہ تنظیموں کے ساتھ۔ انہوں نے باقاعدہ ہمارے ساتھ میٹنگ کی، پھر جا کر انہوں نے خط لکھا کہ جی آپ کی بہت مہربانی، ہم یہ دونوں جہاز واپس لے کر جائیں گے اور تیسرا جہاز ہمیں آپ ری ٹیسٹ کرنے دیں، کیونکہ ہمیں اس پہ اعتراض یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ٹیسٹنگ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ پازیٹو آیا تو ہم یہ بھی واپس نہیں، ان کا لیٹر ہے میرے پاس، میرے خیال میں اگر آپ چاہیں گے تو میرے موبائل میں تو 100% پڑا ہوا ہے۔ وہ انہوں نے مجھے خط لکھا میاں ارشد صاحب نے کہ جی یہ، اور اسی ایگریمنٹ کے تحت پھر ہم ان کی کمٹمنٹ کے تحت آج ہم کیبنٹ میں گئے۔ آج پھر میں نے کیبنٹ کو بریف کیا اور الحمدللہ کیبنٹ نے نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کیا ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری کلائمیٹ چینج کی جو منسٹری ہے انہوں نے بے پناہ تعاون کیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر میرے ساتھ سٹینڈ لیا۔ لا منسٹر صاحب کا بہت انپٹ ہے اس کے اوپر، ایس اے پی ایم جو ریونیو کے ہیں طارق پاشا صاحب، وہ ساری میٹنگز میں ہمارے ساتھ شامل تھے، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ دیکھیں ہم کو تیر تو ہم کو چاند تارے تو توڑ کے یار لا نہیں سکتے، ایک غلط کام ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، اگر ہم اس کو بریک لگا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہ لگائیں۔ لیکن انفارچونیٹلی پتہ نہیں کیا عجیب و غریب اشتہار چلتے رہے ہیں۔ میں نے تو اس دن ان کو کہا تھا، میں کہا جنہوں ایڈوانس دیتا جب واپس لے لو، یہ میں نہیں جی مننا، کسی اور نے مننا تو من لو، میں نہیں مننے لگا ہے گل۔ اور الحمدللہ میں سرخ روح ہوں، آج کیبنٹ نے وہی چیز منظور کیا ہے جو پہلے دن میں نے کہی تھی، اور آج بھی کیبنٹ نے اسی چیز کی منظوری دی ہے۔ جی جی سر وہ تو انہوں نے دیا ہوگا نا جنہوں نے اشتہار چلوائے نا، میں تو اشتہار نہیں چلوائے، مینوں ہن کی پتا، یہ تے